انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ زخرف کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے دنیاوی دوستوں کا انجام اور حشر کے میدان میں کام آنے والی محبت کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیاوی دوست، دنیاوی تعلقات، اس کے متعلق تو رب نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں دنیا کے لیے جن سے محبت اور تعلق تھے، قیامت کے دن وہ تمام مفاد کے تعلق دشمنی میں بدل جائے گی۔ فرمایا قیامت میں کام آنے والی محبت اور دوستی اور تعلق وہ صرف متقین کا ہے، کہ متقین پرہیزگاروں سے محبت اور تعلق دنیا میں بھی کام آتی ہیں، لیکن دنیا سے بڑھ کر حشر کے میدان میں اور آخرت کے میدان میں کام آتا ہے۔ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ میرے پیغمبر کا خادم رہا ہے، اور جو خادم اور نوکر اور غلام ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی سے زیادہ واقف ہوتا ہے بنسبت اس کی کہ جن کا تعلق اتنے قرب کا نہ ہو۔ کون سا سیٹ کتنا اچھا ہے یہ اس کے نوکر اور ڈرائیور کو پتہ ہوتا ہے، ورنہ عام دنیا والوں کے ہاں تو ہر آدمی اچھا ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات، ان کا واسطہ نہیں پڑا، اور جو خادم ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ کا واسطہ ہے، تو وہ جو بتائے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کی زندگی میں 10 سال پیارے پیغمبر کی خدمت میں گزارے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ایک ساعت کے لیے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر سے الگ اور جدا نہیں ہوا، لیکن فرمائے ان 10 سالوں میں کائنات کے اس سب سے بڑے معلم نے، اخلاق کے اس پیکر نے مجھے نہ کسی بات پر ڈانٹا ہے، نہ مجھے کوئی سخت کلمہ کہا ہے، میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی کام اس کے بے اجازت کر گیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں کیا۔ ان 10 سالوں میں نہ زبان سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے کوئی سخت کلمہ ارشاد فرمایا، اور نہ ان 10 سالوں میں پیارے پیغمبر کا ہاتھ میرے اوپر اٹھا ہے۔ ایک طرف حضرت انس بن مالک کی تابعداری، آپ کے حسن خدمت کہ آپ نے خدمت ہی ایسا کیا کہ میرے پیغمبر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی، اور دوسرے طرف تھا تو غلام، تھا تو بچہ، تھا تو ناسمجھ، کتنی ساری غلطیاں کر چکا ہوگا، لیکن میرے پیغمبر نے صرف نظر فرمایا، درگزر فرمائی۔ تو وہ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک وہ دوست ہیں جو اس انسان کو کہتا ہے خرچ کرتے رہو، خرچ کرتے رہو، جو تو نے خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، دین کے لیے حق راستے میں کیا، فلکا، وہ آپ کا ہے۔ اور فرمائے کہ جس سے تو نے بخل کیا
جو تو نے خرچ نہیں کیا، اپنے پاس اس کو بچائے رکھا، فرمایا فلیس لک، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کا ہے، یا تجھ سے چھین لیا جائے گا یا تمہیں ان کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا۔ فرمائے انسان کے یہ دوست انسان کا مال ہے۔ 5-6 سال کے بعد جیسے ہی تھوڑی سی ہوش عقل آنے لگتی ہیں، ہم دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے دوڑنا شروع کرتے ہیں، دوڑتے 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 یہاں تک کہ ہمارے قدم شل ہو جاتے ہیں، پھر ہم سے چلا نہیں جاتا، ہاتھ کب کپانے لگتے ہیں، پھر ہم کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے ہیں، زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، ہم کوئی بات صحیح طور پر کر نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے، لیکن تب تک ہم مال کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جتنا اپنا رفتار بڑھاتے ہیں اتنا مال بھی اپنا، دنیا بھی اپنی رفتار بڑھا لیتی ہے، یہاں تک کہ یہ ہمیں قبر میں داخل کر لیتا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قبر تک انسان کے پاس 3 چیزیں جاتی ہیں، 3 چیزیں انسان کے قبر تک جاتی ہیں۔ ایک اس کا مال جاتا ہے، دیہاتوں میں رواج ہے، شہروں میں نہیں، کہ میت کو اٹھانے کے لیے میت کی چارپائی اس کے گھر کی ہوتی ہے، اس چارپائی پر بچھنے والا رضائی، چادر وہ گھر والوں کی ہوتی ہے۔ یہ مال، یہ چارپائی، یہ رضائی، یہ چادر، یہ اس کا کل اثاثہ ہوتا ہے، یہ قبر کے کنارے تک پہنچتی ہے، اور قبر کے کنارے پر یہ کہتی ہیں سلام بابا، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب نیچے اترے گا تو اکیلے اترے گا، تو یہ چیزیں بھی واپس کر دی جاتی ہیں، اور شہروں میں یہ تمام چیزیں گھر ہی میں رہ جاتی ہے۔ چارپائی بھی مسجد کی ہوتی ہے اجتماعی، اس کے اوپر جو چادر ڈالا جاتا ہے وہ بھی اجتماعی۔ تو شہروں میں تو مال انسان کے چوکٹ سے اس کے ساتھ جاتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی چوکٹ کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ ایک دوست وہ انسان کا مال ہے، اور جو اسے کہتا ہے ما انفقت فلکا، جو آپ نے خرچ کیا وہ تیرا ہوا، یا جو تو نے خرچ کیا وہ تیرے لیے ہوا۔ اگر حرام کمایا اور حرام میں خرچ کیا تو وہ تیری اوپر وبال، اس کا جواب تو نے دینا پڑے گا، اور اگر مال حلال کا تھا، جائز جگہ خرچ ہوا، فرمایا وہ تیرے فائدے کے لیے، تیرے نفع کے لیے، تیرے اجر اور ثواب کے درجات اور بلندی کا سبب۔ اور فرمایا جو تو نے خرچ نہیں کیا، جس کے ساتھ بخل کیا، فرمایا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے ورثہ کا ہے۔ تو نے کتنے محنت سے، کتنی مشقت سے، کتنی تکلیف سے کمائی، اور انہوں نے کنجریاں نچوا کر اس کے اوپر اڑا دیے۔ یہ تیری مال کی حیثیت ہے، یہ تیری مال کی قدر ہے کہ جس کے لیے نہ تو نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، جمع کرتا رہا، تیرے اولاد نے کنجریوں پر نچاور کر دیے۔ یہ ہے تیرا مال۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا بن نہیں سکا۔ تو فرمایا یہ دوست انسان کا مال ہے جو دنیا کے حد تک ہے اور دنیا میں رہ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ایک دوست دوسرا ہے، وہ ہر وقت دنیاوی زندگی میں انسان کے ساتھ ہے۔ اس کا بچپنا ہے تو وہ ساتھ ہے، اس کا لڑک بنا ہے تو ساتھ ہے، اس کی جوانی ہے تو ساتھ ہے، اس کا بڑھاپا ہے تو ساتھ ہے۔ یہ بڑھاپے میں بھی خوش قسمت ہوتی ہے، پہلے ہوتے تھے بڑھاپے میں اولاد کام آ جاتی تھی،
اب ہر بوڑھا یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے بڑھاپے تک لے ہی نہ جانا، ورنہ اکیلا رہوں گا، بے سہارا رہوں گا، سہارا کوئی نہیں ہوگا، اولاد دھتکار دے گی۔ پہلے یورپ میں ہوتا تھا کہ کوئی ماں باپ میں سے بوڑھا ہو گیا تو وہاں جمع کر دو، ماں باپ کو جمع کر دو، اور جب مر جائیں تو لاش ہمیں دے دینا یا ہمیں اطلاع کر دینا، لاش بھی تم دفن کر لینا، یا جو ہندو ہیں تو جلا دینا۔ اب مسلمان ممالک میں، مسلمان معاشرے میں بھی شروع ہو گیا۔ کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کہتے جی ہماری زندگی میں خلل انداز ہو رہے ہیں، یہ ہماری زندگی وہ ان سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ جی ان کے لیے وہ جگہ بنی ہوئی ہے، جا کر وہاں جمع کر دو۔ تو فرمایا کہ دوسرا دوست وہ انسان کے اہل و عیال ہے، وہ انسان کی عزت ہے، وہ انسان کی حشمت ہے، وہ انسان کا عہدہ ہے، وہ انسان کا دبدبہ ہے، انسان کا رعب ہے، یہ ساتھ ہوتی ہے، لیکن کب تک؟ قبر کے دروازے تک۔ جب یہ قبر کے دروازے تک پہنچتا ہے تو پھر محبوب سے محبوب بیٹا بھی واپس چلا آتا ہے اور والد کو قبر کے سپرد کر لیتا ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں شاید ان کو معلوم ہو، انہوں نے شاید دیکھا ہو کہ کوئی بڑا تابعدار فرما بردار ماں باپ کا اکلوتا اولاد جب انہوں نے باپ کو دفن کیا ہو تو قبر میں خود بھی اس کے ساتھ سویا ہو۔ دیکھا ہوگا ان بوڑھوں نے، بزرگوں نے، نہیں دیکھا؟ قیامت کی صبح تک دیکھ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیت الوحشت، یہ وحشت کا گھر ہے، یہ تنہائی کا گھر ہے، یہاں انسان تنہا اکیلا جاتا ہے۔ ہائے کاش کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں قبر کی تنہائی میں ہمیں الگ رہنا ہے، تنہا رہنا ہے، ہائے کاش یہ احساس ہو جائے۔ اور زندگی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے، کتنی بار زندگی ہمیں تنہا کر لیتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان یہاں تنہائی اور جدائی کی زندگی کتنی کٹن اور مشکل ہے، وہاں تو پتہ نہیں کتنا عرصہ تمہیں تنہائی میں گزارنا ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ لیکن کیا مجال جو انسان اس کے لیے تیاری کرے۔ اور یہ جو موسم چل رہا ہے یہ تو قبر کی تیاری کا موسم ہے، یہ جو موسم چل رہا ہے یہ قبر کی تیاری کا موسم ہے، کہ اس موسم میں قبر کو سنوارا جاتا ہے، آخرت کو سنوارا اور بنایا جاتا ہے۔ ابھی آپ نکلو گے تو آپ کہو گے جی استاد جی نے کہا تھا یہ موسم ہے قبر سنوارنے کا، تو چلو سمٹ لگا لو، ماربل لگا لو، عالی شان بنا دو۔ کیوں؟ جو ممبر سے جو بات ہوئی، مسجد میں جو بات ہوئی، امام صاحب نے جو بتایا کہ جی یہ قبر سنوارنے والی زندگی ہے، یہ قبر سنوارنے کا موسم ہے۔ قبرستان میں جائیں، جنہوں نے پوری زندگی ماں باپ کا پوچھا تک نہیں ہے، ستا کر تڑپا کر جنہوں نے اپنے والدین کو قبر کے دہلیز تک پہنچایا، وہ سب سے زیادہ عالیشان کوٹھی بنا رہا ہے۔ ظالم، جب یہ خزانہ تیرے پاس تھا تو نے کیا عزت کی ہے، کون سی خدمت کی ہے، جو آج آ کر ان کے قبروں پر اتنی عالیشان تعمیر کر رہا ہے دنیا کو بتانے کے لیے، جبکہ اس پر جو مال لگا نہ وہ دنیا کے فائدہ کا نہ آخرت کے فائدے کا۔ قبر والے کو اس سے کیا فائدہ؟ جتنا خرچہ اس پر کرتا ہے اتنا خرچے سے کسی مسجد تعمیر کر لیں، قبر والے کو آسانی ہوگی، راحت ہوگی۔ اس خرچے سے کوئی یتیم خانہ تعمیر کر لیں، کسی یتیم کی پرورش اور تربیت کر لیں، قبر والے کو راحت ہوگی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے دوست وہ انسان کے اہل و عیال ہے، لیکن یہ بھی کہاں تک جاتے ہیں؟ قبر کے دروازے تک، قبر کے باہر والے حصے تک۔
اور پھر ہر آدمی، ہر بیٹا، ہر وارث یہ کہتا ہے جو پتھر رکھے جا رہے ہیں مضبوط تو ہے کہ یہ کہیں زندہ ہو کر باہر نہ نکل آئے، جو سلپ رکھے جا رہے ہیں مضبوط تو ہے، مٹی ڈلتی ہیں تو وارث کہتے ہیں نہیں تھوڑی سی کم ہے اور ڈال دو، تھوڑی سی کم ہے اور ڈال دو۔ تو اہل و عیال کا تعلق بھی انسان کی قبر تک، یہ بھی یہاں سے واپس آ جاتی ہے اور واپس آ کر بھول جاتی ہے۔ دنیا کے میلے میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ تو کیا، ماں باپ کی قبر بھی بھول جاتے ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ دعا کے خود اس کی توفیق نہیں ہے، ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے گا؟ اور قربان جاؤں، میرے رب نے دنیا کے لیے کوئی دعا نہیں سکھائی، لیکن ماں باپ کے لیے دعا میرے رب نے خود سکھائی ہے کہ اگر میرا بندہ یہ شکوہ کرے ربا میں اپنے ماں باپ کو دعا میں یاد کرتا تو کیسے یاد کرتا، مجھے تو دعا آتی نہیں تھی، کن الفاظ میں دعا کرتا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہ بندے میں سکھا دیتا ہوں، بتلا دیتا ہوں، سیکھ لیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب آپ میرے ماں باپ دونوں پر اس طرح کی شفقت، اس طرح کی رحمت، اس طرح کی مہربانی، اس طرح کی نرمی فرمائیں جس شفقت اور نرمی کے ساتھ ان دونوں نے میری پرورش اور تربیت کی ہے۔ دعا بھی رب نے خود سکھائی ہے، سے اندازہ ہوتا ہے والدین کا حق کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ اے کاش میرا نوجوان بیٹا آج اگر اپنے والدین کو حق کو پہچان لیں، لیکن یہ تو تانے دیتا ہے بابا تمہیں کیا پتا، تم زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، تمہیں نہیں پتا کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ میرے دوست ہیں، میرے دوستوں کے سامنے مت آیا کرو، میری بے عزتی ہو جاتی ہے، معاشرے میں کمتر نظر آتا ہوں، حقیر نظر آتا ہوں، میرے سامنے مت آیا کر۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دوست جو کہتا ہے آپ جوانی میں ہیں تو میں تیرے ساتھ، آپ کی جوانی ڈل رہی ہے تو میں تیرے ساتھ، آپ کا بڑھاپا ہے تو میں بڑھاپے میں تیرے ساتھ، آپ کو موت آ رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ، آپ کو کفنایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے تو میں تیرے ساتھ، آپ کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ، جہاں آپ کا مال بھی واپس چلا جاتا ہے، جہاں آپ کے اہل و عیال بھی واپس چلی جاتی ہیں، لیکن میں واپس نہیں جاتی، میں ایسا دوست ہوں کہ میں تیرے پاس رہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ صحابہ کرام نے ترستی ہوئی نگاہوں سے میرے پیغمبر سے عرض کیا ہوگا اللہ کے محبوب یہ کون سا وفادار دوست ہے کہ جو جوانی کے ابتدا سے سدا اور ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ رہتا ہے، یہ کون سا وفادار دوست ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ انسان کا عمل ہے، اگر اچھا ہے تو تب بھی جنت کے دروازے تک ساتھ ہے، اور اگر یہ برا ہے تو جہنم کے دروازے تک ساتھ ہے۔ یہ انسان کا عمل اس کی زندگی بھر کا دوست ہے، اور ایسا وفادار دوست کہ زندگی کے کسی موڑ میں بھی اس کو دغا اور بے وفائی نہ کریں، اس سے جفا نہ کریں، اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ تو اب قبر کی تیاری ہے تو تب بھی، اور اگر اس دوست کو حاصل کرنا ہے تو تب بھی موسم یہی ہے، سردی کا موسم، ظہر کی نماز اب عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، تھوڑا سا آدمی صحت مند ہو تو ظہر کے وضو سے آسانی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے، وقفہ جو اتنا کم ہوتا ہے۔ میرا نوجوان دوست 2 ڈھائی 3 گھنٹے موبائل میں لگائے تک کر سو جائیں، تک کر سو جائیں، پھر بھی 4 ساڑھے 4 5 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہیں، پھر بھی اس کے تہجد کی نماز مل جاتی ہے، پھر بھی اس کو فجر کی جماعت مل جاتی ہے۔ غم بھی کوئی نہیں،
لائٹ آئی لائٹ چلی گئی، غم بھی کوئی نہیں۔ گرمی کے موسم میں تو یہ بھی ترساتے ہیں، ساری رات گلیوں میں گزروا دیتے ہیں، اس موسم میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سردی کے موسم کو غنیمت سمجھو۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی، پھر زندگی میں صحت دی، پھر صحت میں اللہ پاک نے یہ موسم عطا فرمایا، تو اس بہترین ساتھی کا انتخاب کریں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، وہ عمل ہے، اور عمل کا موسم یہی ہے۔ اب ان دنوں میں بھی اگر ہمیں جماعت کی نماز نہ ملے، ان دنوں میں بھی اگر ہمیں تہجد کی نماز نہ ملے، ان دنوں میں بھی اگر ہمیں فجر کی جماعت نہ ملے، تو پھر ہمیں کب ملے گی؟ قبر میں تو انسان عمل کر نہیں سکتا ہے۔ آخرت تو میدان کا، عمل کا میدان ہے ہی نہیں، وہ تو اجر کا میدان ہے، وہ تو بدلے کا میدان ہے۔ عمل کرنے کا میدان دنیا ہے، دنیا ہی میں عمل کیا جاتا ہے، اور دنیا میں ہی کیا ہوا عمل قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دیں کہ ہم عمل جیسے وفادار دوست کو اپنائیں، اس کے ساتھ وفاداری کریں، نیک عمل کا ذخیرہ جمع کریں، تاکہ کل قیامت کو حشر کے میدان میں اور قبر کی زندگی میں ہمارا ساتھ رہے، اور ہماری وہ والی زندگی راحت اور آرام کی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔